السلام علیکم انکل یہ سوال آج کچھ عرصے کے بعد میں نے کچھ لوگوں سے بات کی تو وہاں سے اٹھا کہ آپ نے ایک ویڈیو میں یہ ہمیں بتایا تھا کہ خدا کی مشیت اور جو ہے وہ خدا کا کرائٹیریا ہوتا ہے، اور اگر ہم اس کے اوپر پورا اترتے ہیں تو ہمارے لیے عام طور پہ مشکلات نہیں ہوتی. لیکن ہم کئی مرتبہ یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کا جو معاشرتی ناانصافی ہوتی ہے، سوشل انجسٹس جس کو بولا جاتا ہے، اس کا بھی ہم کئی دفعہ شکار ہوتے ہیں، جبکہ ہمارا اس میں ڈائریکٹلی کوئی رول نہیں ہوتا. ہم اپنا رول صحیح پلے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا اس کے اندر کوئی قصور نہیں ہوتا، لیکن ہم اس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس کے متعلق آپ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کیجیے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے اس کے لیے؟ بہت ہی گھمپیر مسئلہ ہے یہ. دیکھیے، قرآن کا جو پیغام ہے نا، وہ انسانی ذات سے شروع ہوتا ہے، پرسن سے شروع ہوتا ہے، اور پرسن سے شروع ہونے کے بعد یہ ایک ایسے معاشرے کو چاہتا ہے جس میں یہ پرسن رہتے ہیں، جہاں ایک بہترین، ایک اعلیٰ ترین معاشرہ قائم ہو جائے. تو ہماری کوشش جو ہوتی ہے، ہم اپنے آپ کو تو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جب ہم مل جل کر اس چیز کی طرف جاتے ہیں تو معاشرہ جو ہے وہ ایک بہتر معاشرہ یا بہترین معاشرہ بن جاتا ہے. لیکن بعض دفعہ ایسا نہیں ہوتا. آپ خود تو بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بہت سی برائیاں ایسی ہیں جو آپ کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو وہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور آپ اس کا شکار ہوتے ہو، آپ کو ڈیمیج ہوتا ہے اس معاشرے کی وجہ سے. دیکھیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم چیز رکھی ہے کہ اپنی ذات کو تو ڈیولپ کرو، معاشرے میں ان احکاموں کو نافذ کر دو. جب یہ معاشرے میں احکام نافذ ہو جاتے ہیں تو وہ جو غلط کار ہوتے ہیں ان کو کیے کی ان کی سزا ملتی ہے. جب ان کو سزا ملتی ہے تو پھر باقی لوگ اس سے عبرت لیتے ہیں. لیکن وہ معاشرے جو اللہ کے ان احکاموں کو نافذ نہیں کرتے ہیں، اور چونکہ لوگوں کو عبرت نہیں ہوتی ہے، تو وہ لوگ برائی میں آگے کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں. پھر اس کے بہت سے فیکٹرز ہیں کہ وہ برائی جو ہے وہ کس طریقے سے آپ کو آ کے خود آپ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. تو اللہ کی کتاب کا جو مقصد تھا وہ انسانی ذات سے شروع ہو کر ایک بہترین معاشرے پہ جا کر ختم ہوتا تھا. اس میں ایک چیز اور بتا دوں، تمام انبیاء کرام اپنے اپنے معاشروں سے بالکل ان کو بھی ڈیمیج ہوا. ہر نبی جب اپنے ایک جتھے کو تیار کرتا تھا تو وہ ان کے سامنے ایک فورس تیار ہو جاتی تھی اور وہ ان کو ڈیمیج کرتی تھی. لیکن اللہ کے وعدے دیکھیے اس کے اندر کہ نجینا کی ذرا آیتیں آپ جا کے پڑھیے گا کہ فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا. یہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک آیت کر دی کہ کیا ہم نے تمہیں غم سے نجات نہیں دے دی. تو آپ دیکھیے گا کہ نجینا کی آیتوں میں تمام انبیاء جب اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے کسی ڈیمیج کا شکار ہوتے تو اللہ ان کو نجات دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ صحیح ہوں اور آپ کے اوپر لوگ جو ہیں وہ غلط مسلط ہو کے آپ کو ڈیمیج کر دیں. اللہ آپ کو نجات دیں گے، اس کا ریوارڈ، اس کی ری پیمنٹ آپ کو ملے گی. ٹھیک ہے، تو یہ تو بہت تسلی کی ہمارے لیے بات ہو گئی. لیکن میرا اس میں ایک یہ اور سوال ہے کہ جب تک کہ ہمیں اس کا ریوارڈ نہیں ملتا اور ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں ایسے کسی معاشرے میں، تب تک ہمارا کیا رول ہوتا ہے اس کے اندر، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہی تو قرآن مجید کا ہے کہ اس میں ہم نے تفکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، اور تدبر کرنے کے بعد ایک ایسی جماعت تیار کرنی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یا ایوہ الناس لوگوں کو کہا، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کو یا ایوہ المومنون. کبھی بھی اللہ نے واحد کا صیغہ نہیں استعمال کیا ہے. آمنو یہ پلورل کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ وہ لوگ جو اس قوانین پر بھروسہ رکھتے ہیں. تو خطاب بھی پلورل سے کیا جا رہا ہے، یعنی ایک معاشرے کے پورے تمام لوگوں سے کیا جا رہا ہے. اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے شروع کریں، اس کو معاشرے میں نافذ کریں، اور پھر اس کے بعد اس کے نتائج دیکھ لیں. آج وہ معاشرے جو عدل اور انصاف پر قائم ہیں، آپ دیکھیے وہاں کتنا ہی ایک جنتی معاشرہ ہوتا ہے. لیکن وہ معاشرے جہاں عدل اور انصاف نہیں ہے، ہمارے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، وہاں دیکھیے زندگی لوگوں کی کس قدر اجیرن بنی ہوئی ہے. جی، اس کی جیتی جاگتی مثال وہ معاشرے ہیں جنہوں نے اپنے ہاں عدل اور انصاف قائم کیا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے، تھینک یو.